बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब, और आज का दिन आपके साथ गुफ्तगू करने का, आपके साथ टेलीफोन पे बातें करने का, और बातें तो नहीं करते, आपके मसाइल सुनने का, और हत्तुल इम्कान पूरी ईमानदारी से जो भी उसका एक सही जवाब हो या हल हो वो बताने का। समझाने के लिए बहुत दफ़ा ऐसे असलूब का इख्तियार करना पड़ता है जो असलूब शायद सुनने वाले को लगता हो कि क्रिटिसाइज़ हो रहा है, लेकिन मकसद क्रिटिसिज्म नहीं होता। मकसद सिर्फ ये होता है कि जिसके बारे में मसला डिस्कस हो रहा है, क्योंकि वो शख्स ख़ुद मौजूद नहीं होता और दोनों तरफ के पहलू सामने नहीं आते, इसलिए उसको प्रोब करने के लिए, ताकि एक शहादत के तौर पे बात जो है वो सामने आ जाए, ये बड़ा ज़रूरी होता है। अगर आपको कभी इत्तफ़ाक़ हो बुज़ुर्गों के पास जाने का, तो आपको अंदाज़ा होगा कि बुज़ुर्ग जो हैं वो कहते हैं ना कि उनकी नज़र जो है वो देख लेती है, तो वो नज़र जो देख लेती है उसका फ़ैसला उनके दिल में और कल्ब में मौजूद रहता है, लेकिन वो जो शरई अहकामात हैं उनको भी पूरा करना जो है वो बड़ा ज़रूरी होता है। ख़ास तौर पे जब इंसान मीडिया पे हो और सामने हो लोगों के, तो फिर वो असूल जो हैं वो पूरे करने पड़ते हैं। हमारे साथ हमेशा की तरह कोई ऐसी हस्ती और ऐसी शख्सियत भी होती है जो कि आपको वज़ाइफ की तरफ भी लेकर आती है और शरई हदूद का तयन जो है वो भी करते हैं। उसैद भाई हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से आप? अल्लाह का एहसान। बुज़ुर्गों पे जो बात है वो खुल जाती है, नज़र आ जाती है। देखें, ये जो अहले नज़र हैं उन पे चीज़ें खुल जाती हैं। तो अहले नज़र अहले ज़िक्र भी होता है। अहले ज़िक्र है, हाँ बिल्कुल। असल में बिलाल भाई ये मैं समझता हूँ कि ये तक़र्रुब इलल्लाह है, रुजू इलल्लाह है। जिसका अल्लाह के साथ तक़र्रुब होता है, जिसका जितना उस तरफ रुजू होता है, यानी आप देखें, एक चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं गैब, पर्दे में है एक चीज़, और एक वो चीज़ है जिसे हम कहते हैं मुशाहदा, जो चीज़ सामने आ रही है। मैं इतनी प्यारी आपको मिसाल दूंगा। मिसाल के तौर पे जन्नत जो है ना वो मेरे और आपके लिए गैब है, इसलिए कहा गया अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, के गैब पर ईमान रखना है। लेकिन जो जन्नत है ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुशाहदा है, उनके लिए गैब नहीं है। तो ऐसे मिसाल के तौर पे जो चीज़ आपने नहीं देखी वो आपके लिए गैब है, जो चीज़ आप देख चुके हैं वो आपका मुशाहदा है। अब यहाँ पे बैठ के मुकाम इब्राहीम की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो वो मेरा मुशाहदा है, मैं मैदान अरफात पे बात करूँ मुशाहदा है। तो बहुत सारे जो अहले नज़र होते हैं ना, उनकी जो नज़रें होती हैं वो चीज़ें लोगों के लिए तो गैब होती हैं, लेकिन उनके लिए मुशाहदा के लिए नहीं होती, वो मुशाहदा होता है। जी अस्सलाम वालेकुम बेटा, गुजरांवाला नरमीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी नरमीन। जी मैंने अपने भाइयों के बारे में पूछना है। जी नरमीन फरमाइए बेटा, भाइयों के नाम बताइए। दानिश भाई का नाम, वो कतर में होता है। वो ना 1.5 साल पहले उसने गाड़ी ली थी, गाड़ी का कारोबार किया था। तो 1.5 साल से ना नुकसान ही हो रहा है, मतलब वो सही से चल नहीं रही। गाड़ी का क्या मतलब है? ट्रांसपोर्ट का? जी जी, ट्रांसपोर्ट का काम किया था ना, अपनी गाड़ी खरीदी थी कारोबार के लिए। वो कैब चलाता है? जी जी, कार चलाते हैं। कार चलाते हैं, ठीक होगी बात। कतर में होते हैं, तो वो ना मतलब नुकसान ही हो रहा है 1.5 साल से। दानिश की बीवी का क्या नाम है? नहीं, वो कुंवारे हैं, मैरिड नहीं है। क्यों मैरिड नहीं है? शादी करो उसकी। क्यों नहीं करते शादी उसकी? अभी उसकी 22 साल उम्र है। अच्छा, 22 साल की उम्र में वो चला भी गया, गाड़ी भी चला रहा है और नुकसान भी हो गया। छोटा सा बच्चा है, उसके ऊपर क्यों इतना प्रेशर करते हो? मेरे बड़े भाई का नाम इब्रार है, उसने गाड़ी थी। दानिश से कहो कि वो जब भी गाड़ी में हो या गाड़ी के बाहर हो तो बस एक काम करे, गाड़ी के अंदर हो तो सूरह रहमान लगाकर सुना करे, गाड़ी से बाहर हो तो सूरह इखलास पढ़ा करे। गाड़ी में सूरह रहमान सुना करे और गाड़ी से बाहर सूरह इखलास पढ़ा करे, अल्लाह उसको बहुत कामयाबी करेगा इंशाअल्लाह ताला। जी मेरा पुत्र। माशाअल्लाह। जी जी। हमने ना अपने दो बहनों की शादी की थी। एक का नाम सोबिया इजाज है, दूसरी का कशफ सजाद। अच्छा। तो जो उनके साथ है ना वो सही सलूक नहीं उनके साथ करती, मतलब उसके साथ बहुत अच्छी रहती हैं, अपनी माँ की तरह मतलब दर्जा देती है। तो वो बहुत जालिम टाइप है, ऐसे ना मतलब सही नहीं रहती। उसका नाम, सास का नाम है नसीम। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर वो माँ का दर्जा देती हैं तो ये बात आपको कैसे इल्म है
کہ وہ ظالم خاتون ہے نسیم؟ نہیں بہت صحیح سلوک نہ کرتی وہ. میرے بیٹے نہیں یہ آپ تک جو ہے وہ بات کس نے پہنچائی؟ دونوں بہنوں میں سے کسی نے پہنچائی نا؟ بہو نے, ساس کی بہو نے. لڑائیاں اپنے بیٹوں کے کان پر کے ایسے لڑائیاں وہ کرتی ہیں نا گھر پہ. بیٹا ماں باپ پہ سے تو اللہ نے قلم اٹھا لیا. اللہ کہتا ہے اف نہ کرو. اگر وہ واقعی ماں سمجھتی ہیں تو بات جو ہے وہ میں اپنی ماں کو ننگا کیوں کروں گا؟ مجھے بتاؤ. میری ماں میں 100 عیب نہیں ہوں گے, میرے میں 1000 عیب ہوں گے. لیکن کسی کو جب کوئی ننگا کر رہا ہو نا تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کی رائے اپنے بارے میں بہت اچھی ہے, جو کہ آپ کی دونوں بہنوں کی ہے, اور آپ اپنی باقی لوگوں کے بارے میں. اب معاملہ یہ کہ ماں اپنے بیٹوں کو ڈانٹے 100 دفعہ ڈانٹے, کیوں نہ ڈانٹے. اب اس میں ایشو کیا ہے؟ ایشو یہ ہے کہ ہم نے الگ ہونا ہے, اور بیٹے جو ہیں وہ الگ نہیں ہوں گے, کیونکہ ماں کا جو ہے وہ حکم چلتا ہے. اس لیے گھر بسانے کے لیے دونوں بہنوں سے کہو کہ وہ لا حول ولا قوت الا باللہ کی تسبیح پڑھیں, اور اپنے آپ کو تھوڑا سا جھکا کر اور عاجزی سے رکھیں. جو آپ نے دونوں بہنوں کے بارے میں رائے دی بیٹا, یہ متفق نہیں ہے. ان کی جو ریاستی سیاست ہے وہ بہت تگڑی اور بہت پینیٹریٹنگ قسم کی ہے. اس لیے جو والدہ ہیں نسیم, اس کو عزت دیں. صرف عزت دینے سے, جی کہنے سے, یقین کرو سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں جی کہنے سے. اب یہ جی کہنا اتنا مشکل کیوں ہے بہوؤں کے لیے, اس کا فیصلہ جو ہے وہ بہویں خود کریں. لیکن میں پھر ایمانداری سے کہہ رہا ہوں کہ یہ رشتے اچھے ہیں اور یہ چلنے والے ہیں, اور ماں کی غیبت نشتہ کسی کی بھی غیبت نہیں کرتے. ماں کے بارے میں تو بالکل رائے کا ہے میرے بیٹے کرتے ہی نہیں ہیں. بہنوں سے کہنا کہ لاحول کی تسبیح پڑھا کرے, لا حول ولا قوت الا باللہ. اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو نرم اور ان کے غصے کو کم کرے گا. جی جواد, السلام علیکم. السلام علیکم بلال بھائی. جی وعلیکم السلام, اللہ کا کرم میرا پتر, حکم. سر میں رپور سے بات کر رہا ہوں. سر میرے پاس بلال بھائی کا پروگرام دیکھا تھا تو میں اپنے مسائل آپ کے سامنے رکھتا ہوں. حکم. کچھ مسائل ہیں گھر پہ. سر میں فارماسسٹ ہوں, ایز اے میڈیسن کا کام کر رہا ہوں. اور سر میرے بچے ہیں, اللہ نے مجھے 5 بچے دیے, ایک بیٹی دی ہے, ایک بیٹا فوت ہوا ہے. سر میرے بچے ہر وقت بیمار ہے, نظر بد ہے مجھے لگ رہا ہے, اور میرے کام میں بہت زیادہ رکاوٹ ہے. میں 5 وقت نماز پڑھتا ہوں, اللہ جی نے فجر تک لے کے چلے گئے. اچھا, بچے بیمار رہتے ہیں, آپ فارماسسٹ ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیوں بیمار رہتے ہیں, کیا بیماری ہوتی ہے ان کو؟ سر میں ایز اے ڈاکٹر, فارماسسٹ ایز اے ڈاکٹر ہی کام کر رہا ہوں میں, کیونکہ میں نے فارمیسی پڑھی ہے. میں میڈیسن کا تو ہے, ان کا ایز اے میڈیکل کا مسئلہ نہیں ہے. مجھے لگ رہا ہے کہ کوئی جنات کا مجھے ہلکا سا دیکھیں میں محسوس ہوتا ہے نا, بندہ نماز اللہ کے قریب ہوں انشاءاللہ میں, تو اللہ نے مجھے اپنے قریب رکھا ہوا ہے. مجھے کوئی ایسے کوئی بات نہیں ہے کہ اللہ نے بڑے کرم. میں نے زندگی میں قسم کھا کے تمہیں بات کہہ رہا ہوں جواد, میری بات کا برا نہ منانا, میں تمہیں حلفاً کہہ رہا ہوں کہ میں نے ساری زندگی بابوں کی تلاش میں یا بابوں کے ساتھ گزاری ہے. میں آج تک کسی ایسے بابے سے نہیں ملا جو یہ کہے کہ میں اللہ کے قریب ہوں. آپ اللہ کے فضل سے اتنے بڑے بزرگ مجھے نصیب ہو گئے ہیں کہ آپ نے تو یہ دعویٰ کر دیا کہ میں اللہ کے قریب ہوں. نہیں دیکھیں, قریبی کی یہ بات, کیونکہ آپ نماز پڑھتے ہیں. اللہ قریب ہے, نماز قریبی ہوتی ہے. اللہ سجدے میں جا کے اللہ سے بات کر رہا ہوں, میں اللہ سے مانگ رہا ہوں, میں کسی سے نہیں مانگتا, اللہ سے مانگتا ہوں. یہ قربت کی ہوتی ہے نا, اللہ آپ کو توفیق دے رہا ہے یار. لیکن جواد اتنا بڑا دعویٰ تو نہیں کر دیتے نا, سارے سجدہ کرتے ہیں. ہمارے سجدے بھی نکمے قسم کے ہوتے ہیں, آپ کے بھی ہوں گے بڑے اچھے قسم کے, لیکن دعویٰ نہیں کرتے. ڈاکٹر صاحب چلیں یہ میں اپنی بات کو واپس کرتا ہوں آپ سے. چلیں میں نے کوشش دل سے کہہ رہا ہوں کہ اللہ کی مجھے قریب قربت یہ ہے کہ میں ان نماز قربت ہی سمجھتا ہوں. اللہ کی توفیق ہے, قربت نہیں ہے, توفیق ہے. اللہ نہ چاہے گا تو کیسے پڑھ لو گے؟ توفیق ہے, اللہ قریب لا رہے ہیں, وہ قربت لا رہے ہیں. لفظوں پہ شریعت لگتی ہے, نیتوں پہ اللہ فیصلہ کرے گا, لفظوں پہ شریعت لگتی ہے. اس لیے میں ایک بڑا ہونے کی حیثیت سے آپ کو درست کرتا ہوں, الفاظ کا چناؤ صحیح کرو. بچوں میں کیا ایشو ہے مجھے یہ بتاؤ؟ بچے بیمار بول رہتے ہیں ہر وقت. ایشو کیا ہے فارماسسٹ صاحب, ایشو کیا ہے یہ بتائیے؟ ایشو یہ کہ ہر وقت سر ان کو کبھی گلا خراب, کبھی چھاتی خراب, کبھی بخار ہو جاتا ہے. تو آپ ایک ٹیکنیکلی مجھے معاملہ بتائیے کہ جب یہ چیز ہو رہی ہو بار بار بچوں کو, تو بحیثیت ایک ڈاکٹر, بحیثیت ایک فارماسسٹ, آپ کیا ایک ون لائنر کیا دیں گے؟ ون لائنر کی توجہ زیادہ ماں باپ کی توجہ ہی ہوتی ہے کہ توجہ زیادہ رکھیں, ان چیزوں سے دور رکھیں. امیونٹی سر یہ انفلمیشن, امیونٹی, ان چیزوں کو کیسے قابو کرو گے؟
اب وہ یہی ہو سکتا ہے کہ بچوں کو زیادہ ان کو ان کی نگہداشت میں ہم نے کھانے پینے کی چیزوں میں تو ہم توجہ رکھتے ہیں، مثلاً ان کی صبح اٹھ کے ناشتے میں ان کو اسکول جب جا رہے ہوتے ہیں ناشتہ اچھا کروا رہے ہیں، ان سے توجہ زیادہ رکھ رہے ہیں، پڑھائی میں بھی ان کو توجہ رکھ رہے ہیں. باقی وہ واپس آتے ہیں، ایک رول رکھا ہوا ہے، صبح اٹھتے ہیں، دن میں ان کا شیڈول بنایا ہوا ہے. پھر بھی بچوں میں نے دیکھا ہے کہ وہ چڑچڑا پن ہے. بچوں کی چھوٹے بچے کی عمر کتنی ہے؟ تقریباً 4 سال سب سے چھوٹا بچہ ہے، اور بڑا جو بڑا بچہ ہے وہ تقریباً کوئی 6 سال ہے، اس سے جو بڑا بچہ ہے تقریباً کوئی 8 سال ہے، اس سے جو بڑا بچہ ہے تقریباً کوئی 11 سال ہے، اور بڑی بچی تقریباً کوئی 13 سال. اچھا، آپ کی مسز کا کیا نام ہے؟ میں رشتواز. اچھا، میں ایمانداری سے آپ کو بتا رہا ہوں، یہ بات آپ کو ہو سکتا ہے مناسب نہ لگے. انفلیمیشن کم کرنے کے لیے اور امیونٹی کو بڑھانے کے لیے کیا کرنا چاہیے بچوں؟ ہاں یہ سر ایز اے فارماسسٹ میں میڈیکل کی آپ کو جواب دوں گا کہ بچوں کو کھانے کا جو ہے نا ان کی کھانے کی توجہ رکھنی ہے. اس میں یہی جواب دوں گا میں جو میڈیکل کے حساب سے آپ کو یہی جواب دوں گا. اب آپ اس کو کیا جواب؟ میں نان میڈیکل کے حساب سے تمہیں جواب دے رہا ہوں، ذرا غور سے سننا ہے تم نے. پہلی بات تو یہ کہ ان کی ہائیجین کا خیال رکھنا ہے. دوسری چیز یہ کہ ان کو قطعی طور پہ آپ نے فاسٹ فوڈ کی طرف نہیں لے کے جانا، قطعی طور پہ نو فاسٹ فوڈ کسی بھی قسم کا، نو بیکری، نو فاسٹ فوڈ. نمبر 3، ان کی ڈائٹ کے اندر اومیگا 3 شامل کرو. ٹھیک ہے. ان کی ڈائٹ کے اندر ٹرمرک شامل کرو. ان کی ڈائٹ کے اندر سینیمن شامل کرو. سینیمن اور ٹرمرک کی کمبینیشن جب وائٹامن D3 کے ساتھ اومیگا کے ساتھ ہوگی تو یہ انفلیمیشن کو کم کرے گا اور امیونٹی سسٹم کو بڑھائے گا. دس از واٹ دے مین. یہ ٹرمرک کہتے ہیں ہلدی کو اور سینیمن کہتے ہیں دال چینی کو. ان کے کیپسول بھی ملتے ہیں، ان کو ویسے بھی استعمال کرنا چاہیے، لیکن اومیگا 3 جو ہے یہ کم از کم 10,000 IU انٹرنیشنل یونٹ جو ہیں وہ بچوں کو دو، اور بچوں کو وائٹامن D جو ہے یہ ضرور دو. یہ کمی ہے جس کی وجہ سے امیونٹی ان کی افیکٹ ہو رہی ہے. ان کے اوپر کوئی جنات نہیں ہے اور اس کا کوئی طریقہ نہیں ہے کسی صورت میں بھی کہ نماز پڑھیں تو معاملہ جو ہے وہ اس طرف چلا جائے کہ آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ جنات ہے. نو جنات ایٹ آل. یہ میں بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. اسید بھائی، جنات کا اثر دیکھیں جی، اگر جنات کا اثر یہ محسوس کر رہے ہیں تو اس کا آسان سا عمل یہ ہے کہ یہ سورہ بقرہ کی جو پہلی آیات ہیں الف لام میم سے لے کر اولئک هم المفلحون تک، یہ پہلی آیات جو ہیں یہ پڑھیں. اور دوسرا عمل یہ ہے کہ آیت الکرسی جو ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ رکوع تک یعنی کہ خالدون تک یہ پڑھیں. اور تیسرا جو ہے سورۃ بقرہ کی جو آخری آیات ہیں آمن الرسول سے 2 آخری آیات، سورۃ بقرہ کی پہلی آیات مفلحون تک، اور دوسرے نمبر پر جو آیت الکرسی ہے وہ رکوع تک، اور تیسرا آمن الرسول سے آخری 2 آیتیں یہ پڑھیں. ایک تو یہ عمل کریں اور پڑھ کر یہ بچوں کو دم کریں. اور دوسرا ایک دعا ہے بسم اللہ ارقیکا من کل داء یؤذیکا ومن شر کل عین وحاسد اللہ یشفیکا. یہ 2 دعا ہیں، بسم اللہ ارقیکا من کل داء یؤذیکا ومن شر کل عین وحاسد اللہ یشفیکا. یہ دعا جو ہے ایک دفعہ پڑھ کے بچوں پہ دم کر دیا جائے. اور ہم سب کو چاہیے کہ بچوں کو محنت مشقت کر کے رزق حلال کما کے لا کے بچوں کو کھلائیں. اس کا بھی ایک بڑا ایڈیکیشن ہوتا ہے ہمارے بچوں کی بیماری کے اندر. درست ہے. اور یہ بات جو ہے یہ میں تمہید کے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ یہ وظیفہ آپ نے ضرور پڑھنا ہے میرے پیارے بھائی. لیکن انسان جو ہے وہ کبھی بھی یہ نہ سوچے کہ میری عبادات جو ہیں وہ اس طرح سے ہیں کہ میری قربت اللہ جو ہے وہ زیادہ ہے. یہ تو اللہ کی رحمت اس کا فضل ہے، اللہ کی رحمت اور فضل ہوتا ہے. ہم کچھ نہیں. اور آپ کو اللہ نے توفیق دی ہے نماز پڑھنے کی تو اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے. میں یہ بات بار بار تمہید کے طور پہ اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ وہ لوگ جو دیکھنے اور سننے والے ہیں ان کو یہ بات سمجھ میں آئے کہ الفاظ پکڑے جاتے ہیں. اس لیے وہ الفاظ جو کہ تکبرانہ حیثیت رکھتے ہوں اللہ تعالیٰ ان سے آپ کو بھی بچائے اور مجھے بھی بچائے. ایک چھوٹا سا وقفہ اور واپس آتے ہیں.
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुज़ूर अक़दस, हमारी एक कॉलर थी जिन्होंने कि ज़िक्र किया था कि उनकी सास जो है वो बड़ा बुरा सलूक करती हैं, तो हमारी बहनें जो हैं वो तो उनको माँ समझती हैं, तो उस पर मेरा तस्करा ये था कि आप तक ये गिबत जो है वो किसने पहुँचा दी। जी। तो इसके ऊपर बताइए कि अगर किसी का दिल नरम करना हो तो क्या किया जाए। बिलाल भाई, मुझे जब वो बहन बात कर रही थी तो मुझे एक बड़ा अहम वाक़या याद आ रहा था। हमारे कराची में एक बहुत बड़े मुफ्ती साहब थे, तो उन्होंने ख़ुद एक यानी कि जगह पे बयान भी किया और लिखा भी कि मुझे एक ख़ातून ने कॉल की कि मैं बहुत परेशान रहती हूँ, आप मुझे कोई वजीफ़ा बता दें पढ़ने के लिए मैं करूँ ताकि मेरी परेशानी हल हो जाए, मेरे जितने भी मसाइल हैं वो हल हो जाए। तो कहने लगे, मैंने उनसे कहा कि मेरी एक किताब मिलती है हर परेशानी का हल, आप उस किताब को लें और पढ़ें, इंशाल्लाह आपके मसाइल, आपकी भी मसाइल हल हो, मेरी भी किताब लिखे। अच्छा, तो हुआ क्या? तो कहने लगे कि उस बीबी ने मुझे, ख़ातून ने दोबारा फिर चंद दिन के बाद कॉल की कि मौलाना साहब वो मेरे मसाइल वैसे के वैसे हैं। मैंने कहा किताब ली? कहते ली है, पढ़ी है। जो उसमें कुछ लिखा हुआ उस पर कुछ अमल भी किया कि नहीं किया? उसने कहा जी अमल मैंने कोई नहीं किया। अच्छा, उन्होंने कहा आप मेडिसिन दवाई ले लें, घर में ले आएँ, आप उसे खाएं ही ना तो कहेंगे वो तबीयत कैसे बेहतर हो जाए। अच्छा, उन्होंने कहा अच्छा बताओ आपका मसला क्या है, मसला क्या है? उन्होंने कहा जी मेरा मसला ये है कि मेरी जो बहू है वो मुझे तंग करती है और मेरी को किस्मत मुकद्दर ऐसी है मौलाना साहब, जब मैं बहू बन के आई थी सास अच्छी नहीं मिली, अब जब मैं सास बन गई हूँ मेरी बहू अच्छी नहीं है। यानी तो उन्होंने कहा कि देखो बात यह है कि ये औरत जो है दोनों सूरतों में क्या कह रही है कि जब मैं बहू थी सास ठीक नहीं थी, जब मैं सासू बहू ठीक, ऐसा होता नहीं है। अब एक तरफ वो जो अल्फाज हमारी बहन अदा कर रही थी कि वो उसको माँ का दर्जा देती है, अब उसको पता ही नहीं है कि माँ का दर्जा होता क्या है। अगर वो इस बात को सिर्फ गौर कर लेते ना कि माँ का दर्जा क्या है, अगर माँ का दर्जा वो दे, जैसे आपने कहा ना कि माँ का दर्जा देती तो ये शिकायत शिकवा करती, ये बात बताई किसने है। और दूसरी बात, एक ही तरफ से बात को सुन के जनाब वो फतवा लगा लेना, ऐसा नहीं होता। तो बात यह है कि उसको बेहतर करने से पहले हमें खुद अपने आप को बेहतर करना होगा, हमारी बेटियों को। रूही गुजरांवाला से, अस्सलाम वालेकुम रूही। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। सर मैं रूही बोल रही हूँ, अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती के साथ जिंदगी दें। मेरे तीन सवाल हैं, परेशान हूँ मैं। पहला सवाल ये है कि मेरे भाई का बेटा है हमजा इमरान, तो 4-5 साल हो गए हैं हम उसका रिश्ता ढूंढ रहे हैं। वो पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर में नौकरी करता है, तो रिश्ता नहीं हो रहा उसका। दूसरा सवाल है मेरा, कितनी उम्र है? हमजा हो गया 30 साल का हो जाना उसने इस महीने में। करता क्या है वो यूनिवर्सिटी में? वो पंजाब यूनिवर्सिटी में ना असिस्टेंट डायरेक्टर लगा हुआ है लाहौर। तो इंशाल्लाह हो जाएगी शादी उसकी। उसे कहना आयत करीमा पढ़े। अच्छा, आयत करीमा पढ़े, शादी हो जाएगी इसी साल हो जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा सर, दूसरा ना मेरा बेटा माज अरशद, वो ना CS कर लिया उसने पंजाब यूनिवर्सिटी से, तो मैं उसे चाहती हूँ बाहर चला जाए, तो मैंने आपसे रहनुमाई लेनी थी किस मुल्क में भेजूं उसको। नहीं तो बाहर क्यों चला जाए, यहाँ क्यों ना रहे? सर मैंने पहले भी आपको कॉल की थी, बताया था उसके पापा कहते हैं अमेरिका जाओ, कभी कहते हैं कनाडा जाओ, तो मैं कह रही थी आपने कहा था कि नहीं ये जो दूसरे मुल्क हैं सऊदीया हो गया इस तरह, तो मैंने आपसे रहनुमाई लेनी थी कि कहाँ भेजूं फिर उसको। अच्छा, तुम्हारे ख्याल में वो पहले टेलीफोन और दूसरे टेलीफोन के दरमियान मेरी राय बदल गई होगी? नहीं मैं आप पे कायम हूँ। तो फिर ये मतलब क्यों मेरे साथ इस तरह क्यों कर रही हो? मैं नहीं कर रही, इनके पापा कहते हैं। अच्छा, इनके पापा मेरे मियाँ का नाम है राना अरशद। तो राना अरशद से कहो कि बेटा खोने की जरूरत नहीं है, अच्छा बच्चा है और उसको सऊदी अरब की तरफ या मिडल ईस्ट की तरफ भेजे, अगर नहीं तो पाकिस्तान। मिडल ईस्ट में हो जाएगा तो ठीक है, कनाडा ऑस्ट्रेलिया अमेरिका एक अव्वल तो वो जा ही नहीं सकेगा, दिस आई टेल यू। अल्लाह चाहे तो जा सकता है, मैं बहुत बड़ी बात नहीं कहता, लेकिन मिडिल ईस्ट में चला जाएगा और ये अच्छा बच्चा है, तो इसको क्यों ख़राब करना है आपने? इसको मिडिल ईस्ट भेजो, 4 साल नौकरी करे, अच्छी बहू लेकर आओ, शादी करो, उसका घर बसाओ बेचारे का। हाँ जी, तो सर ये जो मेरे मियाँ राना अरशद है ये बिल्कुल फारग है, तो कह रहे थे कि सर से पूछें मैं कौन सा कारोबार पाकिस्तान में करूँ, थोड़ी सी रहनुमाई। अरशद पहले क्या काम करते थे मेरी प्यारी बहन? पहले शटरिंग का किया था, फिर उसके बाद वो मेलामाइन का जो पाउडर का होता है पैकेट वो किया, तो कोई भी नहीं, अब बिल्कुल फारग है, 6 माह हो गए हैं। तो शटरिंग का क्यों नहीं किया? शटरिंग तो खराब नहीं होती, रखी जा सकती, किराए पर ही देनी है।
کہتی ہے میں نے دوبارہ نہیں کرنا، میں نے نہیں کرنا، وہ چھوٹا کام تھا، میلا مہین کا بہت بڑا کام تھا، وہ بھی ختم ہو گیا، وہ سپر ایشیا کی کمپنی نے بند کر دیا وہ کام جہاں سے ہم وہ منگواتے تھے مال۔ اچھا تمہیں اس بات پہ حیرت ہوتی ہے کہ تمہارا میاں کام نہیں ڈھونڈ رہا ایکچولی کہ میں کیا کام کروں، وہ چاہ رہا ہے کہ میں کون سا بڑا کام کروں؟ ہاں جی ہاں جی یہی چاہ رہا ہے نا وہ، ایسے بڑا کام کون سا کروں جس میں میرا جیک پاٹ لگ جائے اور میں صبح لٹھے کی جو ہے وہ شلوار قمیض پہن کے نکلوں کالی واسکٹ کے ساتھ اور ادھر ادھر دیکھوں لوگوں کو کہ نیچے کیا ہو رہا ہے۔ یہ مزاج ارشد کا ٹھیک نہیں ہے بیٹا۔ جی میں ایمانداری سے سمجھتا ہوں کہ شٹرنگ کا کام بہت اچھا کام ہے، ہاں جی آواز آ رہی ہے مجھے، بہت اچھا کام ہے، اس کو کرنا چاہیے۔ اگر وہ کچھ بھی نہیں کرنا چاہتا وہ سٹور کرے، سپر سٹور کرے، یہ وہ کر سکتا ہے، لیکن وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی ٹیکنیکل کام کر لے، وہ ٹریڈنگ کر لے، اس کا نہیں ہو سکتا۔ اچھا یہ سمجھ میں آتی بات؟ جی جی ہاں میں سمجھ رہی ہوں، اس سے کو وہ ٹریڈنگ کرے، سپر سٹور کرے یا شٹرنگ کرے اور سورہ اخلاص پڑھے۔ اوکے اچھا حضور اقدس یہ فرمائیے کہ یہ جو ہم اپنی اولاد کو کیا کہنا چاہیے برین ڈرین کر رہے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ادھر بچہ پیدا ہوا، ادھر یہ اس کی تعلیم جو ہے وہ برطانیہ میں ہونی چاہیے اور سیٹل اس کو جا کے کینیڈا میں ہونا چاہیے، تو پاکستان میں کون رہے گا؟ میری سمجھ میں یہ نہیں آتا، ہم اپنے ملک میں اتنا ٹرسٹ کیوں نہیں کرتے؟ بلال بھائی میرے ایک نا دوست ہیں انگلینڈ میں ہوتے ہیں، ظہور نام ہے ان کا، تو چند دن پہلے وہ پاکستان آئے تو میری ملاقات ہوئی، تو میں نے کہا کہ جو بیٹا ہے نا وہ فرسٹ آیا اور بیٹی فرسٹ آئی ہے اور جو بیٹا ہے نا وہ فرسٹ نہیں آیا، وہ تیسرے چوتھے نمبر پہ ہے۔ تو انہوں نے مجھے کہا حافظ صاحب یہ بات دوبارہ نہیں کرنی آپ نے، زندگی بھر یہ اصول یاد رکھیں کہ کسی بچے کا کسی بچے کے ساتھ کمپیریزن نہیں کرنا۔ کل ہم بھی اسٹوڈنٹ تھے، بچے تھے، پڑھتے تھے، مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ اس طرح ایک مذہبی اسکالر بن جائیں گے، اور آپ کو نہیں پتا تھا کہ میں انگلینڈ اتنی بڑی کسی کمپنی میں جاب کروں گا اور اپنا وہاں پہ گھر لے لوں گا۔ اور انہوں نے بڑی پیاری بات کی، انہوں نے کہا ایک بچہ تھا، والدین نے ٹل لگا دیا کہ بچہ ڈاکٹر بنے، نہیں بنا، اور بچہ جو نا وہ آوارہ گرد تھا، فٹ بال کھیلتا تھا، وہ جو بچہ فٹ بال کھیلتا تھا 3 ڈاکٹر اس بچے کے پیچھے ہیں۔ تو انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے وہی بنانا جو بنانا ہے، ہمیں ایک تو ان کی بات مجھے بڑی پتہ کی بات، یقین کیجئے بعض بندے ایسی بات کرتے ہیں، بعض لوگ تو ہم سے رہنمائی لیتے ہیں نا، بعض دفعہ ہمیں رہنمائی لینے کی ضرورت پڑتی ہے کہ ہم بات، تو مجھے ان کی جو یہ بات تھی میرے اندر اتر گئی، میں نے اس دن سے یہ بات ذہن میں پکی بٹھا لی۔ بات رکھنی جی پہ رکھنی، میں اسما سے بات کر لوں۔ جی اسما السلام علیکم بیٹا۔ ہاں جی وعلیکم السلام۔ جی اسما جی ہاں جی میری شادی کا مسئلہ ہے۔ کس کی؟ ہاں جی میری شادی۔ کیا ہوا شادی میں؟ 39 ایئر ایج ہو گئی، تو رشتے کچھ آ ہی نہیں رہے مناسب، کچھ ہمیشہ۔ میری پتر 40 سال کی عمر میں کون سا مناسب ہے جو رشتہ آتا ہے؟ بس وہ اسی طرح کچھ کہتے ہیں بندش ہے، کچھ کہتے ہیں رکاوٹ ہے۔ نہیں میری پیاری بیٹی دیکھ، مجھے ایمانداری سے بتا، آپ اسی ملک میں رہتی ہیں نا، پاکستان میں رہتے ہیں؟ ہاں جی پاکستان میں رہتے ہیں۔ کس جگہ رہتے ہیں، کس شہر میں رہتے ہیں؟ شیخوپورہ میں۔ شیخوپورہ میں۔ اب مجھے اپنی ایمانداری سے بتاؤ کہ 40 سال کی جب عمر ہو جائے تو مناسب رشتہ کس کو کہتے ہیں؟ نہیں وہ شروع سے رشتے کچھ عجیب و غریب، کچھ بات بنتے بنتے بگڑ جاتی ہے، یہی مسئلہ چل رہا ہے نا۔ عجیب و غریب؟ 18 سال کی عمر میں کون سا عجیب و غریب رشتہ آیا تھا؟ نہیں وہ بس وہ یہ کہہ رہی حالات کچھ عجیب و غریب بن جاتے تھے کہ ہماری طرف سے کبھی نہ ہو جاتی تھی، کبھی کہیں وہ حالات رشتہ مختلف نہیں۔ دیکھو پہلے وہ جو پہلی والی عمر تھی نا، وہ جو شادی والی عمر تھی، اس کے اندر تو ریجیکشن دی کہ اس سے بہتر ہوگا۔ اب عمر اس حصے تک پہنچ گئی جہاں نیگوشیٹ کرنا پڑے گا، اب تم نیگوشیٹ کرنے کو تیار ہو؟ ہاں جی اب یہی تمہارے خیال میں ایک اچھی عمر کیا ہونی چاہیے شادی کی خاتون کی، اور لڑکے کی کیا اچھی عمر ہونی چاہیے تم آپ کے لیے؟ نہیں بس اب لوگ تو کہتے 25-30 سال ہی ہونی چاہیے۔ ہاں جی تم 25-30 سال کے لڑکے سے شادی کرو گی؟ نہیں وہ تو ہاں اس حساب سے تو ایج۔ تم کتنی عمر کے آدمی سے شادی کرنا چاہتی ہو میری پیاری بہن، یہ بتاؤ؟ نہیں اب یہ تو ہاں جی برابر یہاں ایج کا ہو یا تھوڑا سا اب اوور ایج ہی ہوگا۔ ہاں جی برابر کا نہیں ہو سکتا، تمہیں اندازہ ہے اس بات کا؟ تمہیں اندازہ ہے اس بات کا؟ ہاں جی بس یہ ہم بڑے پریشان ہیں، وہ میرے ابو بھی فوت ہو چکے ہیں، تو وہ
بس اسی طرح کے کچھ مسئلے مسائل کی وجہ سے. اللہ ان کی مغفرت فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے اور آپ کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے. اب جو رشتہ آئے گا نا وہ نہ 25 سال کا ہوگا، نہ 30 سال کا ہوگا، نہ 40 سال کا ہوگا، وہ رشتہ بڑا ہوگا اور وہ ہوگی بھی سیکنڈ میرج. اب یہاں نیگوشیٹ کر لو گی؟ ہاں جی اب جی ہاں جی کر لیں گے. ہاں جی کر لیں گے. تو اب وہ 18 سال اور 20 سال کی عمر میں ریجیکٹ کیے ان سے وہ تو بہتر تھے نا. ہاں جی وہ یہ اس کو آپ ہاں جی یہ اللہ کا طریقہ ہے، یہ اللہ کا طریقہ ہے. اب تم نے کرنا کیا ہے، وہ جو رشتے آئیں گے تم نے ریجیکٹ نہیں کرنے انشاءاللہ تعالی، اور تم نے 2 تسبیحات پڑھتے رہنا ہے. لکھ لو، ایک تم نے پڑھنا ہے یا ولی یا والی، یا ولی یا والی اللہ کے نام ہے، اور ایک پڑھنا ہے یا رحمان یا رحیم یا کریم. یہ رحمان یا رحیم یا کریم، اور یہ خاص طور پہ یا رحمان یا رحیم یا کریم پڑھ کے تم نے دعا کرنی ہے. یہ دعا کی قبولیت کے لیے حضرت عائشہ نے وظیفہ بتایا ہے جو کہ اللہ کے رسول نے ان کو بتایا. سو اس لیے یہ پڑھو اور رشتہ آئے گا، لیکن اس کے بعد آپ نے ریجیکشن نہیں کرنی. اس پہ رائے تم آپ سے لیتا لیکن 30 سیکنڈ ہے تو بلال بھائی جو مناسب ہے نا، مناسب یہ ایک تو یہ جو میری بہن ہے اس کی اپنی تشریح ہوگی اس مناسب کے اوپر، اور ایک وہ تشریف ہوگی مناسب کے اوپر جو اسلام نے یا ہمارا جو معاشرہ ہے وہ کہہ رہا ہے. میرا خیال ہے میری بہن جو مناسب کی پہلے تشریح کرتی رہی وہ اپنی سوچ کے مطابق، اب مناسب جو ہے اسے وہ اسلامی اصولوں کے مطابق یا ہمارا جو معاشرہ ہے اس اعتبار سے دیکھنا ہوگا. جو آپ نے وظیفہ بتا دیا ہے بالکل یہی وظیفہ ہے، یہی میری بہن پڑھتی رہیں، دعا کرتی رہیں. جو رشتہ آ جائے بس قبول کریں. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگے کہ یا اللہ جو میرے لیے بہتر ہے، مناسب ہے، وہ مجھے دے دے. جب وہ آ جائے بس اس کو سمجھیں اللہ کی طرف سے ہے، اسے ایکسیپٹ کریں اور اپنی جو بقیہ زندگی ہے وہ پرسکون گزاریں. آمین. اور واپس آتے ہیں تو میں یہ بتاتا ہوں کہ 30 سال کی عمر میں اور 40 سال کی عمر میں کس عمر کا ڈفرنس گیپ کیوں ہونا چاہیے رشتوں کے اندر، لڑکی اور لڑکے کے اندر. یہ برابر کی عمر جو ہے یہ میں ریکمینڈ نہیں کرتا، میں اس کو ڈینائی بھی نہیں کرتا، لوگوں کی اپنی مرضی ہے جیسا چاہیں کریں، لیکن یہ برابر کی بات نہیں ہے. واپس آئیے عرض کرتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک ٹیکنیکل بات ہے، سائنٹیفک بات ہے کہ آپ جب 30 سال کی عمر تک پہنچتے ہیں تو آپ کی باڈی کے اندر جتنے بھی خلیے ہوتے ہیں وہ بنیادی طور پہ توڑ پھوڑ کا انتظام جو ہے وہ اپنا کر چکے ہوتے ہیں اور کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس کے بعد باڈی جو ہے وہ ڈکلائن کی طرف جاری ہوتی ہے. کچھ کی ڈکلائن جلدی ہوتی ہے، کچھ کی ڈکلائن کم ہوتی ہے. اس لیے خاتون کا جو ایک ونڈو ہے جس میں کہ وہ ریپروڈکٹیو ہو سکتی ہے وہ ختم ہونے کی طرف جا رہا ہوتا ہے، وہ ٹورڈز دا اینڈ جا رہا ہوتا ہے. لیکن اگر آپ ایک آدمی کو دیکھیں تو وہ 30-35 سال کی عمر میں اس کی ونڈو ختم نہیں ہوتی، ریپروڈکٹیو اس کی جو ونڈو ہوتی ہے وہ اگلے اور 25-20 سال جو ہے وہ چل سکتی ہے. لیکن یہاں پہ اگر آپ کہیں کہ برابری کی عمر ہوگی تو پھر آپ امیجن کریں کہ پھر مسائل پیدا یہ ہوں گے کہ وہ لڑکا جو ہوگا وہ 30-35 سال کا بالکل ہی لپاڑا ہوگا اور خاتون جو ہے وہ اپنی ڈھیر عمر کے اندر جو ہے وہ چلی جائے گی. اس ڈفرنس کے لیے میرا ایک سوشل مشورہ یہ ہے کہ جب بھی آپ رشتہ کرنا چاہیں تو آپ کے اندر 5, 7, 8 سال کا گیپ ہونا چاہیے. 10 سال کا گیپ اچھا ہوتا ہے جیسے پرانے زمانوں میں ہوا کرتا تھا. اب وہ برابری کے جو معاملات ہیں اس لیے پھر آپ کی جو انٹلیکچول کمپیٹیبلٹی ہے وہ بھی نہیں ہوتی، کیونکہ مردوں کی جو ایموشنالٹی ہے وہ بہت لیٹ ایج میں جا کے ڈیولپ ہوتی ہے. خاتون کی جو عورتوں کی جو ایموشنالٹی ہے وہ بہت جلدی ڈیولپ ہوتی ہے. اس گیپ کو برابر کرنے کے لیے ایج گیپ جو ہے وہ بہت ضروری ہوتا ہے. جی السلام علیکم سائمہ. وعلیکم السلام. سر میرے 2 مسئلے ہیں. میں نے ایک اپنے بیٹے کے بارے میں آپ سے بات کرنی تھی. جی بیٹے کا نام؟ عبدالہادی. عبدالہادی. ٹھیک. ہاں جی سر وہ ابھی 9th کلاس میں پڑھتا ہے. تو ابھی پچھلے کچھ دنوں سے اس نے تنگ کیا ہوا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اب پڑھائی نہیں کرنی، میں نے بس اتنا ہی پڑھنا ہے، اس سے آگے نہیں پڑھنا مجھے. اب وہ چاہتا ہے کہ میں نے کام سیکھنا ہے. وہ کہہ رہا ہے میں گولڈ کا کام سیکھنا چاہتا ہوں. اچھا. تو میں یہ چاہتی ہوں کہ ابھی 9th کلاس ابھی کوئی پڑھائی تو نہ ہوئی نا. یہ میں اور میرے ہسبینڈ دونوں یہ چاہتے ہیں کہ ابھی آگے مزید پڑھے. ابھی تو آپ کے خیال میں سائمہ بحیثیت والدہ آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ تعلیم سے کیوں اچاٹ ہو گیا ہے؟
समझ नहीं आती, पता नहीं समझ नहीं आ माँ रही बाप है को नहीं समझ में आती, बच्चे आए तो फिर आप खुद बताओ, मैं क्या इस पे कह सकता हूँ? माँ बाप को नहीं समझ आ रही, बच्चा क्या? बस वो कह रहा है कि मैं पढ़ाई अच्छी तरीके से नहीं कर सकता, मेरे कम मार्क्स आते हैं, मैं आगे नहीं पढ़ सकता, मेरे इतना। वालिद डांटते हैं इस बात पे उसको, या आप डांटती हैं उसको? हाँ जी, बहुत ज्यादा डांटते हैं। तो अब आपको मसला समझ में आ गया ना? जी समझ आ गया। मसला अब्दुल हादी का तो नहीं है जी, मसला तो अब्बा जान का है, मसला तो अम्मा जान का है। जी यही बात आप है। उसके ऊपर थोड़ी सी अगर नरमी करेंगी और उसको अच्छा, मैं तुम्हें एक बड़ी ईमानदाराना बात बताता हूँ कि हमारे अच्छे उस्ताद, अल्लाह ताला उनको करवट जन्नत नसीब करे, ये मैं दुआ कर रहा हूँ उनके लिए। वो फेल हुए थे ना जब स्कूल में किसी क्लास में किसी सब्जेक्ट में, तो उन्होंने कहा था यार गुड बॉय शेक हैंड। तो हमने कहा सर फेल हो गए, इस पे हैंड शेक करने की क्या आपको मतलब, आप तंज क्यों कर रहे हो? उसने कहा मैं तंज नहीं कर रहा, जब तक कोई नाकामी का तजर्बा नहीं कर लेता ना, उसको अंदाज़ा नहीं होता कि ये दूसरी सेट ऑफ इमोशन चीज़ होती क्या है। आप तो फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं कि पास हो गए, और यार कोई बात नहीं, बच्चा अगर कामयाब होता है तो बच्चा नाकाम भी हो जाता है, बच्चा नाकाम होता है तो फिर भी उसको जफ्फी डालनी पड़िए, फिर भी उसको हगी करनी चाहिए, फिर भी उसको कहना चाहिए कि आई लव यू, फिर भी उसके लिए उसके मसाइल सुनने चाहिए। अगर बच्चे को इतनी डांट दोगे तो बच्चा रिजेक्ट करेगा ना। अब्दुल हादी सेंसिटिव बच्चा है, और ये बात जहन में रखना, मैं उसको नालायक बच्चा नहीं कह रहा, वो अच्छा बच्चा है, लेकिन वो ओवर सेंसिटिव है, इसलिए वो स्कूल में भी क्लास में भी सोचता रहता है अम्मा ने क्या कहा था, अब्बा ने क्या कहा था, टीचर क्या कह रहा है। वो परफेक्शन की तरफ जाना ज़रूर चाहता है, लेकिन आप लोग अगर उसकी टांगें खींचेंगे तो बच्चे का तो कसूर ना होगा ना मेरी प्यारी बहन। उसको आराम से नरमी से डील करो, वो आगे ज़रूर पढ़ेगा। अगर वो गैप करना चाहे तो उसको गैप करने देना, गैप से मतलब है वक्फा लेना चाहे, समझने के लिए सोचने के लिए वक्फा लेने देना, लेकिन किसी सूरत में भी आपने उसके ऊपर डंडा नहीं चलाना, वो आगे पढ़ेगा इंशाअल्लाह ताला। आप उसको सूरह रहमान जो है वो रात को एक दफ़ा लगा कर ज़रूर सुनाया करें, अल्लाह इस पर बहुत ज़्यादा रहम करेगा। सख्ती करने से बच्चे बागी हो जाते हैं। बिलाल भाई, एक तो इनको रवैया जो है ना वो मुशफ़िकाना शफ़ीकाना रवैया उस बच्चे के साथ इख्तियार करें। हाँ, एक तो ये है, और दूसरे नंबर पर ये सूरत तारिक है, वस्समाई व तारिक, ये तीसरे सिपारे में सूरत है, तीसवें में आखिरी सिपारे में ये सूरत तारिक है। उसकी जो आखिरी आयत है ना, इन्नहुम यकीदून कैदुम व अकीदु कैदा फमहिलिल काफिरीना अमहिलुम रुवैदा, ये आयतें पढ़ के ना 11 दफ़ा इसको पढ़ लें और उस बच्चे के ऊपर दम किया करें। उसके जहन में अगर कोई ऐसी सरकशी कोई चीज़ होगी वो ख़त्म हो जाएगी। लेकिन ये दूसरी चीज़ है, पहली चीज़ ये है बच्चे के साथ ये शफीकाना रवैया, और हमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तो ये बस यही बात मिलती है। हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा रिवायत करती हैं कि उमर गोद में बैठे हुए थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, और सामने से दाएँ बाएँ से खा रहे थे। आप सबने डांटा नहीं, कहा बेटे बिस्मिल्लाह पढ़ के खा, दाएं हाथ से खा, अपने सामने से खा, हालांकि वो बच्चा था। और हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला की भी रवायत यही है कि मैं इतने साल खिदमत में रहा हूँ, कभी डांटा नहीं। बाज़ दफ़ा एक रिवायत में यूँ है, मुझे कहीं काम भेजा, मैं उस काम को भूल गया, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे तशरीफ़ लाया और मेरी यहाँ गालों के ऊपर यहाँ पे रुखसानों पे हाथ रख लिए और कहा बेटे तुम्हें कहाँ भेजा था। तो मैं फिर वहाँ पे चला गया। अब वहाँ पे अगर हमारे जैसे हमारा जो माहौल है, अब्बा जी पिछू आ रहे हैं जनाब, एक ला रहे हैं, कहते रहो मैं उल्लू पट्टे काम पे जैसे तू है की कर रहे हैं। एक अब्दुल हादी के लिए एक वजीफा जो है ना मुजर्रद किस्म का, वो वालिद को कहो के करें। हाँ, वालिद को करें। वालिद ने क्या करना है, दुरूद पढ़ना है, उसके बाद या कवियो सर पे हाथ रखना है, या कवियो 11 दफ़ा पढ़ना है, फिर दुरूद पढ़ना है। ये बच्चे के साथ अमल करें। कौन करे? वालिद करे, ताकि बच्चे को शफकत नजर आए बाप नजर आए। जी अस्सलाम वालेकुम सुमेरा बेटा। वालेकुम अस्सलाम जी। जी मेरा पुत्र। जी भाई मैंने ना शादी का मसला है मेरी का। क्या हुआ शादी में? मतलब हो नहीं रही है, मेरी एज काफी ज्यादा हो गई है। कितनी एज होगी सुमेरा? 36 साल। कितनी? 36 साल। 36 जी। तो सुमेरा रिश्ते आए नहीं या आपने किए नहीं? नहीं आए ही नहीं मतलब। अच्छा, आपके वालिदैन का क्या नाम है सुमेरा? मेरे अब्बू तो फोत हो गए हैं, भाई कोई नहीं है। तो नाम तो होगा ना अब्बा का? हाजी मोहम्मद सफदर। सफदर। और वालदा का नाम? अख्तर निसार। अख्तर निसार। अच्छा, मैं हाफिज़ साहब की आपको बात जो है ना ये वजीफ़ा दिलवा रहा हूँ। ये वजीफ़ा जो है ना आपने सुमेरा हाफिज़ साहब का रिलीजियसली करना है,
اسے کہنا چاہیے نا کہ جس طرح ریلیجسلی کا پتہ نہیں اردو میں ترجمہ کیا ہوتا ہے، لیکن جس طرح اللہ پہ یقین ہے نا، اسی طرح وظیفے پہ یقین کر کے، یہ مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں کیونکہ ریلیجس کا مجھے اردو ترجمہ نہیں آ رہا، یہ کرنا ہے آپ نے اور اللہ تعالیٰ آسانی کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اگر بھائی نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، مکمل یقین کے ساتھ، مکمل کامل یقین کے ساتھ آپ نے کرنا ہے وظیفہ۔ بلال بھائی سورہ مریم جو ہے اس سورہ مریم نقش ملتا ہے قرآن پاک جو ملتے ہیں اس کے آخر میں وہ نقش لکھا ہوتا ہے سورہ مریم کا، اس نقش کو سفید پیپر پہ لکھنا ہے، کالی سیاہی کے ساتھ روشنائی کے ساتھ اس کو لکھ لیں، اور اس لکھے ہوئے جو پیپر ہے، جو تعویذ ہے، جو پیپر کہہ لیں، تعویذ کہہ لیں، اس کو بند کر کے سبز کپڑے میں لپیٹ لینا ہے اور اس کو خوشبو لگا کے ایک ڈبے میں جو اوپر سے ڈھکنا کھلا ہوا گھر میں کسی اونچی جگہ پہ رکھ لینا ہے، اور روزانہ میری بہن جو ہے وہ اس کے اوپر سورہ مریم کی ایک دفعہ تلاوت کرے، روزانہ ایک دفعہ تلاوت کرے، اول آخر ایک بار درشی پڑھے اور سورہ مریم ایک دفعہ پڑھ کے دعا کرے، رشتے خود بخود آئیں گے۔ اور دوسری چیز یہ ہے عام لوگوں کے لیے، کسی کا بھی کوئی عمل ہو، کوئی کام ہو، اس میں رکاوٹیں ہی رکاوٹیں آ رہی ہیں، وہ سمجھ رہا ہے کہ یار میں دیکھتا ہوں کہ بالکل سیدھا ہونے والا کام میرا حل ہونے والا لیکن نہیں ہوتا۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 9، سورہ کہف، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، اس آیت مبارکہ کو 313 بار کوئی پڑھ لے، بڑے سے بڑا کوئی مقدمہ ہو، کوئی وراثت کا مسئلہ ہو، کوئی مسئلہ حل نہ ہو رہا ہو، یا کوئی پریشانی ہے وہ ختم نہیں ہو رہی، کوئی بیماری ہے وہ ختم نہیں ہو رہی، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، یہ 313 بار، اول آخر 11 دفعہ دروشی پہلے، آخر میں 11 دفعہ دروشی، اور درمیان میں سورہ کہف کی آیت نمبر یہ 9 جو ہے اس کو پڑھنا ہے، اور اس پڑھنے کے بعد اس کو دعا کرنی ہے۔ لیکن یہ وظیفہ پڑھتے ہوئے یہ ضرور کریں کہ اس کا ترجمہ ضرور ذہن میں رکھیں کہ اس کا ترجمہ کیا ہے، اللہ سے مانگ کیا رہا ہوں، جی یہ ذہن میں ہو اور مانگیں، بڑے سے بڑے مسائل حل ہوں گے۔ اور اس بہن کے لیے سورہ مریم کا جو عمل ہے یہ اس کو کریں، اس کا مطلب وکیل مقدمہ کرنے سے پہلے جو ہے وہ صبح یہ وظیفہ پڑھ کے نہیں، مقدمہ ضرور کریں، مقدمہ وہ اسباب ہیں، وہ جتنی دنیا ہے نا اس اسباب کو اختیار کرنا ہے، اسباب کو اختیار کرنے کے بعد پہلے مخلوق کے جتنے معاملات جو اللہ نے بتائے ہیں اسباب کے بعد پھر مسبب الاسباب ہے، نظر اس پہ رکھنی ہے۔ کیا بات ہے۔ سورہ مریم یہ ہے شادی کے لیے، سورہ مریم عام طور پہ جو ہمارے ہاں اردو بازار میں لاہور کے اندر، کراچی کے اندر قرآن ملتے ہیں، ان میں قرآن کے آخر کے اندر صورتوں کے نقش بنے ہوتے ہیں۔ نقش مطلب یہ ہے کہ ان کے الفابet جو ہے، حروف تہجی جو ہے ان کی نیومرولوجی کے مطابق بنے ہوتے ہیں، جس طرح بسم اللہ کا 786 نکل آتا ہے۔ اب ان معاملات کو دیکھنا کیا وہ آخر میں بنے ہیں کہ نہیں، وہ ایک لکھ کے کاغذ کے اوپر، سفید کاغذ پہ کالی یا سب سیاہی کے ساتھ آپ اس کا نقش بنا لیں اور اس کو سبز کپڑے کے اندر بند کر کے خوشبو لگا کے ایک شیشی میں، جس میں آپ نے ڈھکنا نہیں لگانا، وہاں پہ رکھ دیں اور سورہ مریم روز پڑھ کے اس پہ دم کر دیں۔ آپ یقین کیجئے کہ میں ایمانداری سے تجربے کے طور پر میں کہہ رہا ہوں 40 دن میں آپ کے پاس پرپوزلز آئیں گے، سلیکشن پھر آپ کی ہے۔ تسنیم ہمارے ساتھ ہیں، جی تسنیم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میں اپنی بیٹی کے حوالے سے بات کرنا چاہتی ہوں، اس کے رشتے کے حوالے سے نا ایک جگہ پہ رشتہ ہوا تھا وہ ٹوٹ گیا ہے۔ نام بیٹی کا؟ مانور۔ مانور کا کس سے ہوا تھا رشتہ؟ جی کس سے ہوا تھا رشتہ؟ اللہ لوگ تھے، وہ ادھر ہوا تھا رشتہ۔ تو اب اچھا چلے، ایشو کیا ہے اب یہ بتا دو۔ تو ابھی رشتہ نہیں ہو رہا ہے نا، ایک جگہ پہ وہ مانگ رہے ہیں رشتہ، تو ابھی تو 4 سال سے وہ کہتے ہیں ہم آئیں گے رشتہ لینے، لیکن وہ کون لوگ ہیں جو جہاں پہ رشتہ مانگ رہے ہیں، وہ اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام ہے عابد رسول۔ کیا نام ہے؟ عابد رسول۔ عابد رسول؟ جی تو عابد رسول کیوں نہیں آ رہا 4 سال سے؟ جی وہ 4 سال سے وہ مانگ رہے ہیں، لیکن اس کی امی ابو نہیں آ رہے نا، صرف اس کی خواہش ہے۔ ہاں یہ خواہش عابد کی نہیں ہے، یہ مانور کی خواہش ہے۔ نہیں دونوں کی ہے، لیکن بھائی نا تم ہماری طرف سے ہو رہا ہے نا، ان کی مرضی بھی ہے تو ہماری طرف سے۔ عابد اس کے لیے سٹینڈ نہیں لے گا، اس لیے مانور سے کہو کہ کہیں اور دیکھے، اپنے آپ کو روکے نا یہاں پہ، اور اب 2 چیزیں جو ہے وہ مہنور پڑے، یہاں سے اس معاملے کو اس کو جانا پڑے گا، ہٹنا پڑے گا مہنور کو، یہ یہاں پہ وقت ضائع کر رہی ہے، اسے کہنا یا ولی یا والی ایک، اور یا رحمان یا رحیم یا کریم 2، یہ دونوں تسبیحات پڑھتی رہے اور اس معاملے سے دور ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے بہت آسانیوں والے اور رشتے ضرور بھیجے گا۔ لیکن یہاں پہ یہ اڑکی نہ ڈالے کہ یہی کرنا ہے میں نے، یہ جب تک نہیں چھوڑے گی بات آگے نہیں بڑھتی۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، اللہ آپ کو بہت آسانیاں دے اور آسانیاں بانٹنے والوں میں سے رکھے۔